انہوں نے عمل کرنے دے توفیق عطا فرماوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہاری محبت ہے کہ تو اتنا جلدی آنے تمہیں دوسرا سارے مسئلے سمجھو دین سارا سیکھا ہے الحمدللہ کیونکہ جتنے مسائل ہیں تو آپ کو یاد ہے اگر نماز پورے واجبات کی تو آپ کو یاد ہے اتنا تو صحیح سمجھو کہ دین پڑھ چکے ہو محبوب کے غلاموں دو چیزیں جنہیں کو بندہ معلوم ہے ایک صحت ایک فرصت اگر ٹائم ہے موقع ایسا نہیں کرے تھے محبوب کا فرمان ہے دوسری چیز ٹائم ہونے کے باوجود نہیں کرے تھے صحت نہیں کرے امام محمد غزالی پر میں نے جیڑا بندے کو 40 سال گزر گئے عمر ان کی 40 سال دی گئی 40 سال کے بعد ان کی نیکی ان کے گناہوں کے غالب نہیں ہے حالی انہیں اپنے آپ کو نہیں بدلا جیڑی عادت ہے وہ عادت ہے جیڑا کام کریں گے حکم میں جی میں بہت صدر رکھیں گے حکم میں فرمایا یاد رکھنے وہ بندہ جہنم سے تیار 40 سال کے بعد جیڑی نیکی گناہوں کے غالب نہیں معلوم کہ حالی تک بھی ایسا ہوئے بدلے ہے کہ جی میں ہاتھ سے نہیں بدلا اپنے آپ نہ تبدیلی گھٹ گیا ہے نہ اپنے آپ کو تبدیل کی تو جڑا ربی ہے وہ رکھے جڑی سخت ہے وہ رکھے معلوم کیا کہ والا صاحب نے آپ کو جہنم سے تیار کر دیا ایک مسئلہ ایک سماعت کری ہو میں نے در سے بیان کی تھے علماء عالم دین دے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے عوام تے علماء انہوں نے فضائل بیان کرے اس وقت کہ عوام دے حقوق کیا ہے علماء دے حقوق کیا ہے میرے صاحب ہے اور ایک چیز مسئلہ سماعت فرماؤ جڑا بندہ نماز پڑھتے اتنا عرصہ ٹھیک ہے کوئی آکے بغیر حوالے دکانے کی خدا و رضی اللہ عنہ اعلیٰ حضرت نے لکھے مسئلہ جڑا بندہ امام دے پچھو عالم دین دے پچھو نماز پڑھتا ہوئے کوئی ہوئے مطلب کوئی آکے صرف اپنی گال کیونکہ بندہ نماز پڑھ کے بچانا مشکل ہوگا میں اپنے نماز بچا بھی گئی پڑھ کے گھنٹے نیکے کر گھنٹے نیکے کو بچا بھی گئی پر میں جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے تو بعد سے اتنا آگے ہے کہ امام عالم دے کپڑے میلے ہیں میرے کپڑے اچھے ہیں صرف وہ کہ میلے کپڑے بس اتنا آگے اعلیٰ حضرت نے لکھے اگر 40 سال 50 سال کے پیچھے نماز پڑھی کرے تو سارے نمازیں دوبارہ پڑھیں اور جہاں ان کی بیعتی کی تھی حضور نے فرمایا الفاظ مفسرین نے لکھے تو یاد رکھیں انہوں نے عالم دین کی بیعتی نہیں کی تو انہیں نبی کی بیعتی کی فرمایا یاد رکھیں جہاں بندے صرف یہ واسطے بہت یقین رکھے اپنی ذاتیات واسطے صرف اتنا بجا کے فرمایا کہ وہ عالم سمجھ کے وہ عالم سمجھے عالم سمجھ کے والوں کی بیعتی کی فرمایا بزرگان دین نے لکھے وہ بندہ ایمان کو خالد کیونکہ وہ وارث کوئی عام نہیں ہو میرے نبی کا وارث ہے یہ واسطے جیڑی نیکی کرے گا وہ بچاؤ دعا ہے بے شک اللہ یحب التوابین توبہ کو پسند کرتا ہے اور یحب المتطہرین اللہ رب العزت دو بندوں سے محبت فرماتا ہے پسند کرتا ہے وہ دو بندے کون سے ہیں ایک فرمان وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے دوسرا وہ بندہ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے
समझदार भी है, अकल भी है। घर की सफाई करके घर के बाद गली में उस गंदगी को जमा करता है, जिस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इसे बड़ा लिखा कहा जाएगा। तीसरा वो माशरा है, फरमाया अपने आप को खूबसूरत साफ सुथरा रखता है पर घर की सफाई नहीं होती, ऐसे बंदे को भी बड़ा लिखा कहा जाएगा। और एक वो शख्स है जो पढ़ा लिखा तो है पर जब भी पेशाब करता है तो खड़े होकर करता है, ये भी पढ़ा लिखा है। एक वो बंदा है फरमाया जो खाना खाता है पढ़ा लिखा है, खाने के आदाब नहीं आते, ये भी पढ़ा लिखा माशरा है। एक वो बंदा है फरमाया जो अपना साफ बदन साफ रखता है, कपड़े भी खूबसूरत पहनता है पर उसका दिल बड़ा गंदा है, ये भी पढ़ा लिखा माशरा है। एक बंदा वो है ज़ाहिर तौर पर खूबसूरत कपड़े नहीं है, पाक साफ कपड़े हैं पर उसका दिल साफ और पाक है। ये चीजें जो है आज के माशरे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अहमियत रखने वाली है। आओ मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से शुरू करता हूँ। आज बंदा दूसरों को देखकर अपनी आखिरत बर्बाद करता है, इसकी वजह ये है। आओ एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। एक कौवे ने कबूतर को देखा। कौवा एक जगह रहता, बड़ा खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। अपने आप को देखा कि मैं बड़ा काला हूँ, मेरा रंग बड़ा काला है, बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था। परिंदा है जिसे कौवा कहा जाता है। उसकी नजर जब कबूतर पर पड़ी ना, कबूतर को देखा तो कबूतर के पास आया, कहने लगा तू बड़ा खुश नसीब है क्योंकि तेरा रंग यहाँ बड़ा सफेद है, खूबसूरत है और तू तो बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा होगा। कबूतर ने जब कौवे की बात सुनी तो कहने लगा तेरी बात ठीक है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि मैं ही खूबसूरत हूँ, मेरा रंग सफेद है। फरमाया जब से मैंने तोते को देखा ना कि तोते के दो रंग है, तोता मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। जब मैंने तोते को देखा तो मैं कहने लगा मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तोता ज्यादा खूबसूरत है। आज के मुआशरे की हकीकत बयान कर रहा हूँ। कबूतर ने कहा इसलिए, कौवे ने जब कबूतर की बात सुनी तो कबूतर को छोड़कर तोते के पास आया, कहने लगा तू बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने तुझे दो रंग अता फरमाए हैं और तू बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। आगे से तोते ने कहा तेरी बात ठीक है पर बात यह है मैं भी तुम्हारी तरह यही समझता था कि मैं खूबसूरत हूँ, अल्लाह ने मुझे दो रंग अता फरमाए हैं और मैं हसीन और जमील हूँ। कहने लगा जब से मैंने मोर को देखा है मैं अपने आप को भूल गया हूँ। जब मैं मोर के पास कौवे ने कबूतर को छोड़ा, तोते को छोड़ा, फिर मोर के पास चला गया। जब गया चिड़ियाघर के अंदर मोर पिंजरे के अंदर बंद था, लोग देखने आए हुए थे, देख रहे थे मोर कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है। जब बंदे पीछे हट गए कौवा आगे गया, कहने लगा अरे मोर तो कितना खुश नसीब है, कितना खूबसूरत है, अल्लाह ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, हसीन और जमील बनाया। मोर ने कहा हाँ तेरी बात ठीक है, दुरुस्त है, पर याद रखना बात यह है मैं जितना खूबसूरत था तो मुझे पकड़ के इन्होंने पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। फरमाया मैं आजाद नहीं हूँ, मैं तो एक कैद में हूँ। मैं जितना खूबसूरत था, मैं जितना ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, देखे कि मैं अब कैद में हूँ। जब कौवे ने ये बात सुनी तो उसे अपने ऊपर हैरत आई, कहने लगा कि मैं ही खुश नसीब हूँ। उसने कहा मोर ने एक जवाब और दिया। मोर ने कहा सारे परिंदे जहाँ मौजूद हैं, एक परिंदा है जो यहाँ
اندر آیا، اندر آ کر بیٹھ گیا، فرماتے ہیں محفل ختم ہوئی، وہ چلا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا تو کیا دیکھا؟ محبوب بیٹھے ہیں، جگہ گھر ہے، صحابہ موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، فرمایا آقا تیرے بوئے ہوتے، آقا تیرے بوئے ہوتے، غلامہ دیا ٹولیاں، ایک کو سنن والا ہے کروڑا دیا بولیاں، ایک کو بھی سننا کروڑا دیا بولیاں۔ فرماتے ہیں جب آئے نا، میرے نبی نے دوسرے دن کہا ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا، فرمایا وہ جنتی ہے، جو جنتی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کل تو آیا تھا ایک شخص تھا، آج کوئی دوسرا ہوگا جس کے بارے ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک ہماری نظر پڑی، جب دروازے سے داخل ہوا تو ہم نے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، وہی شخص تھا جو کل آیا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جس کے بارے میں ایک بار نہیں دو بار پیارے نبی نے گارنٹی دے دی یہ بندہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں پھر محفل ختم ہوئی، صحابہ گھروں کو چلے گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرا دن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھر محفل لگی، صحابہ موجود ہیں، میرے نبی جلوہ گر ہے، ایسے چمک رہے ہیں جیسے چودھویں کا چاند اور بار بار ستارے چمک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے تیسرے دن اعلان کیا ابھی جو بندہ آنے والا ہے، جو شخص آنے والا ہے اندر داخل ہوگا، فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، آج دیکھیں گے یہ خوش نصیب کون ہے جس کے بارے بار بار گارنٹی دی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، غور کیا اب کون آتا ہے، اب تو کوئی اور ہوگا جس کے بارے میں ہمارے نبی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ہم نے کیا دیکھا؟ دروازے سے اندر جب داخل ہوا وہی شخص تھا جو پہلے دن آیا تھا، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ لگاتار حضور کہہ رہے ہیں، فرمایا جو آنے والا آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب محفل ختم ہوئی لوگ جانے لگے، میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں آگے بڑھ کے ان سے کہا، جب میں آگے بڑھ کے میں نے ان سے کہا، آگے جا کر میں نے کہا یار 3 دن میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، وقت گزارنا چاہتا ہوں، 3 دن اور 3 راتیں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، اگر جو میں کھاؤں گا وہ پسند کرتے ہو تو آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا، فرماتے ہیں میں روانہ ہوا، فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ روانہ ہوا، میں وہاں پہنچا، رات کا وقت ہوا، اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ میں دیکھتا رہا ابھی کوئی عبادت کرے گا، اٹھے گا قرآن کی تلاوت کرے گا، اٹھے گا نوافل پڑھے گا، ساری رات وہ سویا رہا۔ فرماتے ہیں کوئی عبادت نہیں کی، جب صبح ہوئی تو اس نے نماز فجر با جماعت ادا کی، اور پھر سارا دن میں دیکھتا رہا کوئی عبادت نہیں کی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ محبوب نے جنت کی ضمانت دی، گارنٹی دی، ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کام ہے جو یہ کرتا ہے زبان مصطفیٰ سے اسے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ آپ اور میں غور کریں جس نتیجے پر میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب دوسرا دن آیا میں ان کے ساتھ سفر کرتا رہا، فرماتے ہیں دیکھتا رہا اس نے کوئی عبادت نہیں کی۔ دوسرا دن گزر گیا، دوسری رات آئی، میں نے پھر دیکھا یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے چہرہ مصطفیٰ سے ضمانت ملی۔ فرماتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، فرض نماز ادا کی، سو گیا ساری رات، صبح با جماعت نماز ادا کی، پھر دوسری رات گزر گئی، تیسرا دن آیا، تیسری رات آئی، میں دیکھتا رہا جب 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی اضافی عبادت نہیں کی، نوافل نہیں پڑھے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے نوافل نہیں پڑھے، فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ میں نے کہا اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے جس وجہ سے تجھے چہرہ مصطفیٰ سے جنت کی ضمانت ملی ہے؟ اس نے کہا
کی بات نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں باہر سے چلا, تھوڑا سا سفر کیا تو اس نے پیچھے سے آواز دی, اے عبداللہ رک جاؤ. میں رکا تو قریب آ کر کہنے لگا, اے عبداللہ کوئی عمل نہیں ہے, ہاں ایک بات ضرور ہے, ایک بات ضرور ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا پھر میں آج بندہ جو ہے بڑا عبادت گزار بھی ہوتا ہے, پھر میں زکات دینے والا بھی ہوتا ہے, ذکر و اذکار کرنے والا بھی ہوتا ہے, عبادت گزار بھی ہے. پھر ایک بات ہوتی ہے, آج کا میرا موضوع تھا صفائی پر کہ صفائی کیا ہوتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے اور اس معاشرے میں صفائی کی کتنی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں دل کی صفائی کیا ہے, میں دل کی صفائی کے بارے میں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قریب آیا کہنے لگا یہ دیکھ تو تمام برسی والے لوگ رہنے والے ہیں. میں نے کہا جی. یہ سارے لوگ رہتے ہیں, کسی کے پاس مال زیادہ ہے, کسی کے پاس عزت ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کسی کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے. اور یاد رکھنا ایک بات ہے, میرے دل کے اندر کسی بندے کے لیے بغض نہیں ہے, کسی بندے کے لیے کینہ نہیں ہے, کسی پورے علاقے کے اندر کسی بندے کے لیے میرے دل میں حسد نہیں ہے. پر میں اپنے دل کو صاف اور پاک رکھتا ہوں کیونکہ اس دل میں رہنے والا کوئی عام نہیں ہے, رب رحمان ہے. جب رب اس دل میں بستا ہے, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی, پھر میں کوئی اور عمل نہیں ہے. جب رات کو سوتا, جب وہ کروٹ پر ڈلتا, اس کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا آتی. فرماتے ہیں بس یہی الفاظ سے میں سمجھ گیا اللہ کے محبوب نے جو جنت کی ضمانت دی ہے, ان میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے. عمل یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھا جاتا ہے. آپ میں یہی عمل کر لیں, اپنے دل کو صاف کر لیں, کسی کے لیے بغض نہ ہو, جس کو اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے آپ راضی ہو جائیں. کسی پہ تنقید نہ کریں, بغض حسد نہ پیدا کریں, اپنے دل کو گندا نہ کریں, صاف رکھیں. فرمایا صاف دل جنت کی ضمانت. یہ تھی دل کی صفائی. اب چلتے ہیں بندے کی صفائی کیا ہے, معاشرے کو صاف ستھرا کتنا رہنا چاہیے. اور ایک مسئلہ بھی میں بیان کروں گا. بہت سارے لوگ صفائی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ صفائی کرتے ہیں, اور صفائی کہاں سے کہاں تک کرنی چاہیے. اور بندے کو یہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 588 ہے. فرمایا یہ حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ بندہ کتنے دن بعد ناخن کاٹے, مونچھیں کاٹے, فرمایا کتنے دن بعد صفائی کرے. یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر واضح طور پر ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, کتنا صاف ستھرا دین ہے ہمارا. یاد رکھنا ہمارے پیارے نبی جب بھی نماز پڑھتے ہر نماز کے ساتھ حضور تازہ وضو کرتے, ہر نماز کے ساتھ حضور مسواک کرتے. اور محبوب کا جب آخری وقت آیا ظاہری نثار حضور فرمانے لگے تو آخری وقت میں پیارے نبی نے مسواک کیا. اور حضور خوبصورتی کو پسند کرتے. حضور علیہ السلام کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی, پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے. حضور خوبصورت کپڑے پہنتے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک شخص حاضر ہوا جس کے بال دیتے نہ بکھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کاش یہ اپنے بالوں کو سنوارتا. حضور کنگھی بھی کرتے, کنگھی کرنا میرے نبی کی سنت ہے, ظلم رکھنا میرے نبی کی سنت ہے, محبوب علیہ السلام کی سنت, تیل لگانا میرے نبی کی سنت, داڑھی کو خوبصورت بنا کے رکھنا میرے نبی کی سنت, سر پر امامت شریف پہننا میرے نبی کی سنت. بے شمار سنتیں ہیں اگر ہم عمل کریں. حضور خوبصورتی کو پسند کرتے اور رب فرماتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں, خوبصورتی کو پسند کرتا. جو آیات میں نے پڑھی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, جو آج کا میں نے موضوع سخن بنایا جس آیات کو, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہے. پہلی بات وہ توبہ کرتا ہے, دوسری بات وہ بندہ صاف ستھرا رہتا ہے. یہ نہیں آج ہم نے دوسرا روایت دیا یہ بندہ بڑا سادگی پسند ہے. کیسے جی؟ فرمایا دیکھو یہ ایسے کپڑے پہنتا ہے. ایک شخص حاضر ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں, اس کے کپڑے میلے تھے. آج بہت سارے لوگ, پیسہ بھی ہوتا ہے, مال بھی ہوتا ہے, عزت شہرت سب کچھ ہوتا ہے, جب مسجد میں آئیں گے تو وہی کپڑے پہن کے آئیں گے, بڑے پرانے اور میلے کچالے کپڑے. کپڑے ہیں پہنتے نہیں ہیں, مال ہے, دولت ہے, اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہارے منہ سے بھی خوشبو ہے، تمہارے جسم سے بھی خوشبو ہے. اور بہت سارے لوگ خوشبو نہیں لگاتے، وہ بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں، سینٹ وغیرہ یہ جس میں حرام شامل ہوتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی. حضور نے خوشبو کو پسند کیا، عطر کو پسند کیا. تمہاری پسند پتہ نہیں انگریزوں والی ہے یا نبی والی ہے. ہمیں تو وہ پسند کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے پسند کیا. ہم اس سے پیار کریں گے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. ہم اس کو گلے لگائیں گے جس کو حضور گلے لگاتے ہیں. یہ تھی دل کی صفائی اور بندے کی صفائی. یعنی معلوم ہوا ہمارے نبی نے پاکیزگی کو پسند کیا. پیاز کھا کے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ، کپڑے خوبصورت ہو، لباس خوبصورت ہو، کم از کم دھلا ہوا تو ہو، دھلا ہوا لباس پہن کے مسجد میں آئے. ہاں جیسے کام کر رہے ہوں گے ویسے مسجد میں آ جائے. منع نہیں ہے، یہ نہ کہنا فتویٰ نہیں ہے، منع نہیں ہے. پر دیکھو نا جس کے گھر میں آ رہے ہیں کوئی عام گھر تو نہیں ہے. نہیں، کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر. اگر کسی مہمان، کسی کے پاس ہم مہمان بن کے جاتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کے جاتے ہیں. کیوں جی؟ اس لیے خوبصورت کپڑے پہن کے جا رہا ہوں، میں مہمان بن کے جا رہا ہوں. ارے جس بندے کا مہمان بن کے جا رہا ہے اپنے آپ کو سجا کے جا رہا ہے. جس رب کا مہمان بن کے آ رہا ہے، رب کا مہمان بن کے رب کے گھر میں آ رہا ہے، تو پھر اسی حالت میں آ جانا چاہیے اور مسئلہ سماعت کرنا ہے. آج صفائی کرتے ہیں، ایک بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا. بغل صاف کرتے ہیں، زیر ناف ہم بال بھی صاف کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا مرد جو ہے نا صرف اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یعنی لوہا استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. یہ حدیث پاک ہے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. فرمایا کہ بندہ تینوں چیزیں استعمال کر سکتا ہے، چاہے کریم ہو، پاؤڈر ہو، جو چیز بھی ہو استعمال کر سکتا ہے، منع نہیں ہے. ایک چیز، اور شریعت نے اجازت کہاں تک دی ہے؟ کتنے دن بعد ہمیں صاف کرنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن. 40 دن سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو صاف اور پاک کر لینا چاہیے. دوسری شرط لگائی بہتر یہ ہے ہر ہفتے 8 دن کے بعد اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھیں، صاف ستھرا کرنا چاہیے. پہلی شرط تو یہ سمجھ آ گئی کہ مرد بھی ہر چیز استعمال کر سکتا ہے، منع نہیں. صحیح ہے. دوسری چیز، عورت بھی لوہا استعمال کر سکتی ہے، اس کو بھی منع نہیں. اور مرد کہاں سے کہاں تک صفائی کرے گا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ ناف سے لے کر نیچے تک بس یہاں تک صفائی کر لیں، آگے نہیں کرنی چاہیے. آپ غور کریں، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جس کو سمجھنا ہے بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی اہم ہے. کیونکہ بندہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، یہ بات جو ہے نا یہ صفائی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. اگر یہ رکاوٹ بنے تو ہمیں صفائی کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بس یہ سامنے والا حصہ صاف کر لیا جائے، پیچھے والا مقام چھوڑ دیا جائے. یاد رکھنا شریعت جو ہے نا کسی چیز سے شرم محسوس نہیں کرتی. رب میرا رب ہے، رب نے مچھر کی بھی مثال دے کے سمجھایا ہے. بھئی رب ہے، رب مچھر کی مثال نہ دے تو اتنا چھوٹا مچھر ہے اس کی مثال دیں گے. یعنی دین اسلام جو ہے نا یہ شرم محسوس نہیں کرتا کسی مسئلے میں. ہو سکتا ہے آپ شرم محسوس کرتے ہیں، ہم کیسے پوچھیں یہ مسئلہ، کیسے پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اپنی بیوی سے بھی حرام کام کرتے ہیں، اپنی بیوی سے حرام کام کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب عورت کے دن ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کے بڑے بڑے بچے تھے، اس نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس کے مخصوص دن تھے، ان دنوں میں نے یہ کام کیا ہے. میں نے کہا تم نے حرام کام کیا. جب شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت منع کرتی ہے، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ پر میں دوسرا مسئلہ بھی سماعت فرمایا کہ یہ دن ہے، ان دنوں سے زیادہ دن ہو جائے. 5 دن ہے مخصوص دن. ایک مثال دے رہا ہوں، 5 دن کے بعد اگر 6 دن 7 دن اگر یہی مسئلہ رہا ہے تو عورت نماز نہیں چھوڑ سکتی.
عورت نماز نہیں چھوڑ سکتی، چاہے اس کو یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہو پھر بھی نماز پڑھے گی، نماز نہیں چھوڑے گی، چاہے کپڑے گندے بھی ہوں پھر بھی نماز پڑھے گی۔ مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان صحیح ہے، سامنے ناک سے لے کر دنی سے لے کر صحیح ہے پیچھے والے مقام تک یہ جو بال ہیں یہ سارے صاف کرنے ہیں، یہ مکمل ہم صاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسلم شریف حدیث نمبر 588 اور بعد میں اس کی وضاحت اگر سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر میں کہنا علامہ صاحب قاری صاحب نے یہ مسئلہ 6 ڈیتے صاحب کو حادثہ نے سنا ہی نہیں، آگے میں آگے پھر وہ جب وضو کریں گے نا وضو صحیح نہیں کریں گے تو پڑھے لکھے بندے نے آنے سے وہ دیکھو اصلا اتنے عرصے تو نماز پڑھ دیا نے تو صاحب کو مسئلہ پتہ گیا نہیں، استاد نے نماز مسئلہ چاہیے تھے، میں کہوں دین تسا نہیں پڑھائی نے میرا قصور نہیں، مسئلہ تسا نہیں پوچھا تسا نہیں سیکھا نے میرا قصور نہیں، سیکھنا چاہیے مسئلہ، دین سیکھنا چاہیے، دین سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اگر جی بندے کو مسئلہ پتہ نہ ہو تو شرم کو حرام کھادی رکھے انہیں اندر میرا قصور تو نہیں، چاہیے ہے کہ مسائل سیکھو، مسائل پوچھو، نہیں آتے جڑے مسائل پوچھ گئے فرمایا کہ یہ چیز اتوں کا نہ کہ اتنا تک صفائی کرنا جڑی ضرور ہے اور سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ بعد جڑے رکاوٹ بننا اگر اصل سجدہ کریں منہ تو بعد پانی دے قطرے کا پانی دے قطرے کئی جگہ لگ دے اور کئی جگہ انہیں کا کیا مسئلہ ہے کہ سکی نے اپنے آپ کو پاک کر سکتا اور اسے انہیں اصل سنجا کیتے صاف کیتے تو منہ تو بعد پانی دے قطرے جڑے ہاں جڑے نہ ایک جگہ لگ دے اور کئی جگہ انہیں مسئلہ کیوں بیان دی سکے کئی جگہ دلا کے کہ کون کیوں دھوتا ہے شریعت آگے ہے ایک باری دھو گنو دوجے باری دھو گنو تریجے باری دھو گنو جتنا تک قطرے لگے صحیح ہے، تریجے باری دھو کے اون تو بعد اگر قطرے لگے ہوئے ہیں او کو چھوڑ دے تو سب پاک تھی گئی۔ اتنے مسئلے میں بیان کی جائے انشاءاللہ بے امید ہے تو